یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو دوسروں کی باتیں سن کر خود کو کم تر سمجھنے لگ گئی۔ شازیہ ایک ایسے اسکول میں پڑھتی تھی جہاں ہر قسم کے بچے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن شازیہ نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، جس پہ اس کی ٹیچر نے کہا کہ میں کچھ مصروف ہوں، تم کل بات کرنا۔ کیونکہ ٹیچر کو لگا دوسرے بچوں کی طرح شازیہ نے بھی یہی کہنا ہوگا کہ آج مجھے ٹیسٹ نہیں یاد، یا آج میں نے ہوم ورک نہیں کیا، یا پھر آج مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ اس لیے ٹیچر نے اس کی بات پہ کوئی غور و فکر نہیں کیا۔ یہ سن کر شازیہ اداس ہو جاتی ہے اور وہ اگلے دن پھر سے اپنی ٹیچر سے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور آج اس کی ٹیچر اس کی بات سننے کے لیے رضامند ہو جاتی ہے۔ شازیہ اپنی ٹیچر سے کہتی ہے کہ کیا آپ کے پاس کچھ پرانے کپڑے ہیں جنہیں میں پہن سکوں؟ آپ کی تو شادی ہو جائے گی کچھ دنوں میں، اور آپ نے اپنے پرانے کپڑے کسی کو دینے ہی ہیں، تو پھر مجھے دے دیں۔ جس پر اس کی ٹیچر بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے تم نے میرے پرانے کپڑے کیا کرنے ہیں؟ جس پر شازیہ کہتی ہے کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں میرے ماں باپ تعلیم کے اخراجات ہی بہت مشکل سے اٹھا پاتے ہیں۔ میں روز روز نئے کپڑے نہیں بنوا سکتی، اور جو لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی ہیں وہ میرا بہت مذاق اڑاتی ہیں۔ میرے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر مجھے کم تر سمجھتی ہیں اور مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتی، اور روزانہ میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ یہ بات سن کر اس کی ٹیچر بہت پریشان ہوئی کہ لوگ کس طرح کے ہیں، ماں باپ کس طرح کی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرنا چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہماری بات سے کسی کو برا تو نہیں لگ رہا، کوئی رو تو نہیں رہا، کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا۔ جب ٹیچر نے یہ سوچا اور شازیہ کے کپڑوں کی طرف دیکھا تو اس کے کپڑے پرانے ضرور لگ رہے تھے، لیکن اس نے بڑے سلیقے سے استری کر کے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ لیکن کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اس سے کم تر ہے۔ اللہ نے جنہیں نوازا ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسروں میں بھی تقسیم کرنا چاہیے، اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ پر لوگ یہ بات بالکل نہیں سمجھتے۔ لوگ بس دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں میں ایک قسم کا کمپٹیشن ہے، اور وہی وہ شاید اپنے بچوں میں بھی ڈال رہے ہیں کہ بچے بھی ایک دوسرے کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑا کے ان کی دل آزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا کوئی اللہ سے رو رو کے آپ کا نام لے کر اگر شکایت کر دے تو پھر آپ سوچیں کہ اللہ کتنا ناراض ہوگا، اور پھر سزا کس معنی میں ملے گی۔ اس لیے ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور دوسروں کی مجبوریوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔